نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی آیا مقدسہ نمبر 87 ہے، یعنی 87۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور ضرور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے بہت سے رسول بھیجے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روشن دلائل سے نوازا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دلائل دیے، معجزات دیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور جبریل امین کے ساتھ ان کو مدد بھی کی، ان کی جبریل امین علیہ السلام ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاون و مددگار بنایا۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، کیا بس جب آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول آیا ان کی خواہشات کے خلاف، أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، تو تمہاری جانوں نے، تمہارے نفس نے، تمہاری اندر کی غلاظت نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بات سننے کے بجائے تکبر کیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، بس ایک جماعت نے جھٹلایا اور دوسری جماعت نے قتل کر ڈالا انبیاء کو۔ تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ان کے جو کی ہوئی باتیں تھیں، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان، تو انہوں نے ایک جماعت نے ان میں سے انبیاء کا جھوٹا ہونا یا ان کو جھوٹا قرار دے دیا، اور دوسری انہیں میں سے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، انہوں نے قتل کر ڈالے، کئی انبیاء کو قتل کیا۔ یہ آیا مقدسہ اس لیے، لیکن بات تو یہ ہے کہ احمد عیسیٰ نے یہاں کیا کیا، انفسکم ہو گیا نا، آگے بن گیا استکبرتم۔ اب احمد عیسیٰ کو نہیں، پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں کہ
استکبرتم کا کیا معنی ہے؟ اب میں اس کی کردار سنا دیتا ہوں آپ کو. یستکبرون، یستکبران، یستکبرون، یہ وہ لفظ بھی ہے. یستکبرون، یس اگر تستکبرو، تستکبرون، تستکبرانی، تستکبرانی، اگر یستکبرنا، یستکبرنا، تستکبرو، تستکبرانی، تستکبرون، تستکبرین، تستکبرانی، تستکبرنا، استکبرو، استکبرو، نستکبرو. اب استکبرو آپ کو سمجھ لگ گئی نہیں لگی تو میں ترجمہ بتا دیتا ہوں، جس کا معنی یہ ہے کہ میں تکبر کرتا ہوں. استکبرتم، میں بڑھائی چاہتا ہوں، میں بڑھائی کا طلبگار ہوں. آسان سا ترجمہ کہ میں تکبر کرتا ہوں. اب الفاظ سیدھے سیدھے آسان سے. استکبر کا معنی کیا بن گیا؟ احمد شاہ کو نہیں پتا. پرلے درجے کا جہل اور اجڈ، پرلے درجے کا جہل اور اجڈ، جس کو یہ نہیں پتا کہ میں کیا بھونک رہا ہوں، اور وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، آؤ میرے مقابلے میں، آؤ میرے مقابلے میں. تم تو یہی نہیں بتا سکتا کہ تم نے استکبر تم کیوں پڑھا. بھائی احمد عیسیٰ کے ماننے والوں، باپ دادا کی بات چھوڑو. ہمارا باپ دادا کوئی کسی قسم کی حیثیت نہیں رکھتا نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق. یہ تو محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ پاکستان میں آیا، ہندوستان میں آیا، اس نے فتوحات کے ڈنکے بجا دیے. اتنی فتوحات کی اتنی فتوحات کی کہ ملتان تک کا سارا علاقہ ہندوستان کا فتح کر دیا. تو مسلمانوں کی بود و باش دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے. ہمارے بڑکے بھی مسلمان ہوئے. ہمارے آبا و اجداد جو ہے وہ تو بت پرست تھے. جب نبی علیہ السلام کی غلامی اختیار کی تب سے ہم مسلمان بن گئے. پہلے تو ہمارے آبا و اجداد جو تھے وہ غیر مسلم تھے. اب مسلمان ہوئے، انہیں پتہ چلا کہ ایک خدا ہے، اور اس بات پہ وہ ڈٹ گئے. آج ہم بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مفہوم بیان کر دیا اس پہ ہم قائم ہیں. نبی علیہ السلام کو جھٹلانے والا جو بھی ہے وہ کافر ہے اور مرتد ہے. مرزائی مرتد بھی ہیں، مرزائی کافر بھی ہیں. اور مرتد کی جو ارتداد کرے اس کا قتل ہر مسلمان پر فرض ہے. اس کا قتل ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ اسلامی حکومت نہیں، نام ضرور ہے پاکستان کا اسلامی
جمہوریہ پاکستان نام ضرور ہے، لیکن جان بوجھ کر ہمارے وڈکے، ہمارے لیڈر، ہمارے اوپر جس کے جو ہماری باغ دوڑ تھامتے ہیں، وہ سارے کے سارے کافروں کے پٹھو ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو تکبر کرتے ہیں، وہ کسی کی بات کو مانتے نہیں، اوپر سے مسلمان، اندر سے کافر، جس طرح مرزائی سارے اسے کرتے ہیں، بڑی بڑی سیٹیں کا وہ کر لیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا وہ تو یہ مرزائی تھا، جب پتہ چلتا ہے تو وہ نکلتا سارا مسلمان، سارا مال ادھر لوگ خبر کیا ہوا لے کے باہر نکل جاتا ہے، مرزائیوں میں جا کے مل جاتا ہے، اور وہاں جا کے کہتا ہے میں مسلمانوں کو تھوک لگا کے آیا ہوں، یاد رکھیں گے۔ ایسے احمد عیسیٰ بھی یہاں سے ساری دولت اکٹھی کی، ادھر ادھر فراڈ کر کے لی، پھر وہاں جا کے بیٹھ گیا، اوپر سے دیکھ کر اب عیسائی جتنے بھی ہیں نا، یہودی کیا کہتے ہیں مرزائی، جتنے بھی مرزائی مربی ہیں، کسی کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو مناظرہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے آدمی کی بات سننا بھی فضول ہے، ان سے مناظرہ کرنا بھی فضول ہے۔ میں نے کتنی مرتبہ چیلنج کیا، احمد عیسیٰ خود میرے سامنے آئے ہی نہیں، اس کے نیچے والے چیلے چمچے وہ کوئی نہ کوئی سوال کیے رکھتا ہے۔ احمد عیسیٰ کو تو یہی نہیں بتانا مشکل ہے کہ انفسکم مستکبرتم جب کر دیا، بتا بھائی انفسکم کے بعد استکبرتم تو نے کیسے بنایا، ساری عمر ٹیل لگا لے، اس کو جواب نہیں آئے گا کہ استکبرتم تم نے کیسے بنایا، یہی پوچھو، استکبر تم نے کیسے بنایا ہے۔ اس طرح اسجدو ہے لفظ، اسجدو کیسے بنایا ہے، وذکرو واو کو ہٹا دیا، آگے اذکرو ہے، اس کو اذکرو کیسے بنا دیا، یہ بتا دے بس۔ الف کے اوپر زبر کیسی آ گئی، تو نے زبر کیسی لگائی ہے، یہ بتا دے کس قاعدے کے تحت تو نے زبر لگائی ہے۔ صحیح تو میں بتا رہا ہوں نا، اذکرو الف کے اوپر پیش ہے، اسجدو الف کے اوپر پیش ہے، اس نے زبر کیسے لگائی، اپنی نبوت کے زور سے جو زبر لگائی ہے وہ بتا دے، اسے الہام ہوا ہے، اسے الہام ہوا ہے وہ بتائے۔ جبکہ ساجدہ یسجدو، یسجدو جب ہوا اس کا فعل امر بنانا ہے، اس کا فعل امر بنانا ہے، حکم دینا ہے، کیسے بنائیں گے، مضارع کی علامت یا کو ہٹا دیں گے، اس کی جگہ الف لگا دیں گے، بن گیا اسجدو، اور امر کا لام کلمہ ساکن ہوتا ہے، لہذا بن گیا اسجد، اسجد واحد مذکر حاضر فعل امر، اسجد تو سجدہ کر، اسجدا تثنیہ مذکر حاضر فعل امر، اسجدا تم دونوں سجدہ کرو، آگے جمع آ گئی، اسجدو
واو کے ساتھ آگے الف بھی، اسجدو، تم سب سجدہ کرو. اب اسی حرف کو اسجدو کر دیا آمد عیسیٰ نے، اسجدو. اسجدو کو اسجدو کر دیا. اب آمد عیسیٰ سے پوچھ لو کہ اس الف کے اوپر زبر کیسی آئی اور جیم کے اوپر پیش تھا، وہ تم نے پیش کو زبر کیسے بنا دیا، اس جادو کیسے بنا دیا. بس جیم کے اوپر زبر کیسی آ گئی، الف کے اوپر زبر کیسے آ گئی. احمد عیسیٰ ساری عمر بھی کوڑا ہو کے زور لگاتا رہے، اس کا جواب نہیں دے سکتا. اپنے آپ کو مولوی میرے سامنے بول نہیں سکے جناب رسول کا معنی، مولوی چپ ہو گئے، رسول کا معنی ہی نہیں بتا سکے. اور گدھے کے بچے تو کا کون سا بتاتا بھی ہے، تجھے تو خود نہیں پتا، خود ہی نہیں پتا کہ اس جادو لفظ ہی کوئی نہیں. اس جادو جمع کا لفظ ہو، لفظ تو اس جودو ہے، اس جودو. اب تو نے زبر الف پر بنا دی اور جیم پر بھی زبر لگا دی، اس جادو. اس جادو یہ دو زبریں جو تم نے لگائی ہیں قرآن پاک کے خلاف، قرآن کی تعلیم کے خلاف، قرآن کی عبارت کے خلاف. یہ عبارت جو تو نے بنائی ہے کیسے بنا لی؟ احمد عیسیٰ کے ماننے والے بھی اس کا جواب نہیں دے سکتے، ساری عمر نہیں دے سکتے. مناظرہ کیا کریں گے؟ مناظرہ تو مشکل ہے، مناظرے میں تو ہم ٹونگ دیں گے. یہی لفظ میں جو لفظ بولتے ہو اسی پر ہم پکڑ لیں گے. پہلے اس لفظ کو صحیح کر کے دو، صحیح کر کے دو. اس جدو کیسے بنا؟ چلو میں صحیح لفظ جو میں بتا رہا ہوں یہ تو صحیح ہو گیا. اس جدو کیسے بنا، اس کو کس مصدر سے لائے ہیں اور اس کو کیسے کھانا ہے اور کیسے ہضم کرنا ہے. یہ اس جدو کیسے بنا، تلفظ صحیح میں بتا رہا ہوں، صحیح لفظ اس جدو ہے. اگلیل ملائکاتی کر دینا، آگے اس جدو ہے. اب یہ بتا دیں کہ اس جدو کس چیز کا مادہ ہے، اس کی اصلی حروف کون کون سی ہیں، اور اس جدو کیسے بن گیا. فعل امر کا صیغہ جمع مذکر حاضر کا، جمع مذکر حاضر کا یہ صیغہ ہے. احمد عیسیٰ کو کہ اس جدو کیسے بنائے، بس مناظرہ اسی بات پہ ختم ہو جائے گا. از کارو کیسے بنا، اس جادو کیسے بنا یہ بتا دے. کچھ تو کرے، وائٹ بورڈ پر کھڑا ہو کے غلط بتاتا رہتا ہے. اس طرح یقتلون النبیین، قتل کرتے تھے وہ انبیاء کو، آنے والوں کو تو جب نبی آنے نہیں، پہلے جو موجود ہے ان کو ہی قتل کیا جا سکتا ہے، ان کو وہ قتل کرتے تھے. بعد میں آنے والوں کا ذکر ہی نہیں کہ جو وہ نبی بعد میں آئے گا اس کو قتل کریں گے. نبی تو جو آنا تھا نبی علیہ السلام آخری، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آ گئے. اللہ نے وضاحت سے فرمایا خاتم النبیین، وہی رب ہے جس نے انبیاء کے سلسلے کو بند کر دیا، اور نبی علیہ السلام نے اس کا ترجمہ بیان کر دیا. اب خاتم الاولیاء ہو گیا، خاتم الاتقیاء ہو گیا. یہ بول کے کیا معنی ہوگا؟ جہاں بھونڈی مثال دینے والے بھونڈے، آگے لفظ من بعدی، لا نبیہ لا نبیہ لا نبیہ من بعدی. اس کو بھی پڑھو نا، صرف خاطہ بات پہ اپنی سوئی نہ اٹکاؤ، وہیں اٹک جائے. اور جر اللہ
نعوذ باللہ لعنت اللہ، اس پہ اٹکا نہ رہے، آگے بھی پڑھ لا نبی بعدی، یہ تشریح ہے نبی علیہ السلام کی، یہ نبی علیہ السلام نے پوری شرح کھول کے بیان کیا دیا، لا نبی بعدی۔ لیکن خاتم الاولیاء ہونے پر کسی ولی نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد کوئی ولی نہیں ہوگا، نہیں کہا۔ شمس الاولیاء، شمس الاولیاء، اولیاء کا سورج، یہاں بھی کسی نے نہیں کہا کہ میرے بعد کوئی ولی نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے بڑی وضاحت سے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ پھر کیا کہو گے اس کو تم خاتم النبیین کیا کہو گے؟ تم تو نہیں کچھ کہہ سکتے، تمہیں تو اڑانے کے لیے، ایک رٹا لانے کے لیے جہلوں کی طرح، پاگلوں کی طرح، اتل بعد ذالک زنیم کی طرح تمہیں تو صرف اعتراض چاہیے کہ پھر کیا کہو گے خاتم الاولیاء؟ تو خاتم الاولیاء ہے، چلو ان کا سردار ہے، خاتم ہے ان کا، لیکن خاتم النبیین کی پوری تشریح، خاتم النبیین کی پوری تشریح اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرما دی کہ رب کا مقصود، رب کا مقصد، رب کا ارادہ یہ ہے کہ لا نبی بعدی، یہ رب کا ارادہ ہے، اور اس ارادے کو اللہ کا رسول ہی جانتا ہے، دوسرا کوئی جان نہیں سکتا۔ دوسرا اس معنی میں تغیر و تبدل کر سکتا ہے، دوسرا اس معنی کو بدل سکتا ہے، اتل بعد ذالک زنیم کی کیٹیگری میں آ سکتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی شان میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ جس طرح وہ بھونکتے جائے گا اللہ کے رسول کی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کے رسول کی، اللہ کے نبی کی، محمد الرسول اللہ کی شان اوپر سے اوپر جاتی رہے گی، اور دیوانے مستانے پروانے شمع مصطفیٰ پہ قربان ہوتے رہیں گے۔ وزیر اعظم بھی مرزائیوں کو خوش نہ کریں، یہودیوں کو خوش نہ کریں، عیسائیوں کو نہ خوش کریں، بلکہ سفیر نکال دیں۔ اگر وہ پاکستان کے اندر امن چاہتے ہیں تو فوری طور پہ سفارت خانہ، فرانس کا سفارت خانہ بند کر دیں، جلدی بند کر دیں۔ پھر پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، پھر کچھ نہیں بنے گا۔ یہ لبیک یا رسول اللہ کی دھمکی نہیں، وہ عملی جامہ پہنانا جانتے ہیں، عملی جامہ پہنانا جانتے ہیں۔ اور خالد مسلم رضوی کے دور میں 8-10 لاشیں انہوں نے فیض آباد کے میدان میں اٹھائی ہیں، سب جانتے ہیں۔ اگر تم سے احتساب کرنا مقصود ہوتا تو تم احتساب کا بھی جواب نہیں دے سکتے۔ ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ان پر لاگو کرو، اور جو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے خلاف چلتا ہے، بھونکتا ہے، نبی بنتا ہے، ان سب کو قتل کرتے جاؤ۔ 2-4 کو سر عام مزانگ کے چوک میں، مزانگ چنگی کے چوک میں سر عام تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے تو کوئی نبوت کا دعویٰ ہی نہ کرے۔ یہ شاہ ہوتی ہے پیچھے سے غیر مسلموں کی، تجھے کچھ نہیں آتا تو ہم تیری مدد کریں گے۔ جیل اجاڑ بھی کہہ رہے کہ میں بھی نبی ہے، کوئی مقابلہ کرنے والا، اور اوپر سے دیکھ کر کچھ آتا نہیں، لانتیوں کو اوپر سے دیکھ کر آتا نہیں۔ کئی غلطیاں میں نے ان کی بتائیں، مجھے تو ان کا جواب آج تک نہیں ملا، اور اس کے ماننے والے کہتے ہیں تمہارا تو ہے گا آباء و اجداد کے اوپر چلتے ہو، آباء و اجداد ہمارے غیر مسلم تھے،
بعد میں مسلمان ہوئے تو صاف ظاہر ہے کہ جو پہلے برائی کیے تھیں برے تھے، اب انہیں نیکی بھی زیادہ مل رہی، لہذا انہوں نے ہمیں بھی مسلمان رکھا. یہ بھی ان کا کرم ہے، ان کی محبت ہے، ان کی الفت ہے کہ ہم خود مسلمان ہو گئے اور ہمیں بھی مسلمان رکھا. ہم آباء و اجداد بیچارے، ان کو تو آج تک بھی ہمارے آباء و اجداد کو دین کی صحیح سمجھ نہیں آئی، دین کی صحیح سمجھ نہیں آئی. لیکن بن دیکھے بن سمجھے ایمان لانا، یہ ایمان کی معراج ہے. یہ ان لوگوں کو کی معراج ہے کہ انہوں نے بغیر سمجھے، بغیر کسی امتحان لیے، بغیر کسی معجزے جانے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا. یہ ان کو بینیفٹ اللہ دے گا اور اللہ کا رسول دے گا. جتنا کسی سے کوئی پیار کرتا ہے، اس میں علم اور ان پڑھ ہونا کوئی بات نہیں. علم نہ ہونا بھی بخشش کا وسیلہ بن جاتا ہے. غازی علم الدین شہید کون سے مدرسے کا پڑھا ہوا تھا؟ کسی کا نہیں. راجپال کو لگا دیا، اس نے نبی علیہ السلام کے خلاف کتاب لکھی تھی. حکومت نے ایک مرتبہ راجپال کو 6 ماہ کی سزا دی، پھر چھوڑ دیا. اگلی گورنر کو بدلا، اس نے کہا اس کتاب کو شائع بھی کر سکتے ہو اور اس کتاب کی اشاعت بھی عام کر دو. اس نے پھر چھپانی شروع کر دی. جب دوبارہ شروع ہوئی، مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی، تو غازی نے تو پھر غازی تو کسی ایک نہیں بننا تھا نا، غازی تو کسی ایک نہیں بننا تھا. وہ غازی علم الدین شہید بن گیا. اللہ نے ان کے مقدر میں لکھا تھا کہ نبی علیہ السلام کے گستاخ کو فی النار کرنا ہے، اس نے کر دیا. اور پھر جنازہ بھی اتنا بڑا، اپنی تاریخ کا واحد جنازہ. اور پھر ان کے وفات کے بعد واحد جنازہ رضوی صاحب کا، خادم حسین رضوی، جو واقعی خادم حسین تھے، واقعی خادم حسین تھے اور خادم حسین بن کر دکھایا. اپنے بچوں کو بھی ساتھ لیے پھر رہے. آج ان کے بچے کو اللہ نے اپنے باپ کی جگہ یا اپنے باپ کی نشست، اپنے باپ کا احساسہ، اپنے باپ کی وراثت ان کو ملی. اور جس چیز کے وہ وارث ہوئے واقعی اسی پر چل رہے ہیں، اسی پر چل رہے ہیں. اور نبی علیہ السلام کی نبوت کے خلاف چلنے والے کے لیے شیشہ پلائی دیوار بن چکے ہیں. اور پھر وزیر اعظم سے ہماری گزارش ہے، ہم سب کی گزارش ہے مسلمانوں کی، کہ فرانس کے مشیر کو نکال دو. رمضان پاک میں نہ آزماؤ، ہمارے روزوں کو نہ آزماؤ، ہماری نمازوں کو نہ آزماؤ. ہم نبی علیہ السلام کی عزت کی خاطر روزے رمضان کے رکھ کر بھی اس کا پہرا دیں گے. ہمارے شہید بھی ہوں گے. تم کافر کیوں بنتے ہو؟ کافروں کو نکال دو. تو کافروں کی پشت بنائی کرے، وہ بھی کافر، اس میں حکومت انوالو ہے. اور حکومت کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے اندر کوئی شور شرابہ ہو، رمضان پاک کی عزت کو پامال کیا جائے، رمضان پاک کی تراویح بند کر دی جائیں. اس سے باز آؤ، اس سے باز آؤ اور فوری طور پہ فرانس کے مشیر کو پاکستان سے نکال دو، جتنی بھی جلدی ہو سکتا ہے، تاکہ پاکستان کے اندر شور شرابہ نہ ہو. اگر ایسا ہوا تو پھر اس کی ذمہ دار حکومت ہے.
حکومت وقت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پورا عمل کرو. ہم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مدد اس کی کرتا ہے جو نبی علیہ السلام کا غلام ہو، نبی علیہ السلام کے راستے کو اپنائے، نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنائے. اور یہودیوں اور عیسائیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیا. پھر آپ کے غلام، آپ کے خادم، آپ سے محبت کرنے والے عمر فاروق آئے، انہوں نے پورے عرب سے نکال دیا، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، سب کو بھگا دیا. تو ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ ایک یہودی کو، فرانس کے یہودی کو، فرانس کے سفیر کو باہر کر دو. ان یہودیوں سے تم تعلق نہ رکھو گے، پھر تم کون سے مرنے لگے ہو بھوک سے. ہمارے ملک کے اندر گندم بھی ہے، کپاس بھی ہے، ساری چیزیں فراوانی سے آتی ہیں. اس طرف توجہ دو، زر مبادلہ اس سے لو، تمہارا قرض بھی اتر جائے اور تم خوشحال بھی ہو سکو. قرض اتارنے کے لیے ایک دفعہ وزیر اعظم نواز شریف نے بھی اعلان کیا کہ ہم قرض نہیں لیں گے بلکہ اتاریں گے. اس وقت بھی بچیوں نے اپنے کانوں کی بالیاں اتار کر نواز شریف کو دے دی. اتنا پیسہ اکٹھا ہوا جس کی انتہا نہیں. کوئی ایک